پاکستان کی تاریخ میں جب بھی ایسا ہوا ہے تو پاکستان کی سیاسی قیادت نے تو اس کی مذمت ہی کی ہے. اتنی جلدی جو ہے وہ اس نے کس طرح سے ایک بالی جرم کر لیا اور پھر اسی بیان کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اور واٹس ایپ پہ اور ہر جگہ وائرل بھی کر دیا گیا. دیکھیے اس وقت لا اینڈ آرڈر کی ساری ذمہ داری عمر چیمہ صاحب کی ہے اور وہ اس پورے سین میں اب تک سامنے نہیں آئے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ 2-3 ملٹیپل جگہ سے فائرنگ ہوئی تھی. بڑی عقل مند قسم کی گولیاں تھیں کہ جو صرف پٹھوں میں پیوست ہوتی گئیں, یعنی کہ جسم کے گوشت میں پیوست ہوئی ہیں, لیکن انہوں نے ہڈی کو چھوا تک نہیں. تو 9 گولیوں سے 14 لوگ زخمی کیسے ہو گئے؟ وہی جو شدت پسندی ہے وہ ابھی تک ہماری عوام میں, ہمارے لوگوں میں جو ہے وہ چل رہی ہے. کل رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے. فواد چودھری نے اسٹیج سے کہا کہ ان کے گھروں کے اوپر حملہ کریں, بدلہ لینا ہے ہم نے. السلام علیکم ناظرین, پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہے سینئر تجزیہ کار رضوان رضی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. رضوان رضی صاحب, کل کا جو ہم لوگوں نے ویلاگ ریکارڈ کیا وہ کیونکہ پہلے ہم لوگ صبح میں ریکارڈنگ کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد شام دوپہر کے ٹائم جو ہے وہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوا جس میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا. بہرحال اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے اور ہر انسان ہی اس کی مذمت کر رہا ہے, لیکن اس حادثے میں ہم نے یہ دیکھا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو گولی لگی, لیکن شکر ہے کہ اب وہ خطرے سے باہر ہیں. اس کے بعد اب دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ کل رات کو ہی بہت زیادہ جو ہے وہ احتجاجوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. اس وقت بھی ملک میں جگہ جگہ احتجاج ہو رہے ہیں, نہ صرف ملک میں احتجاج ہو رہے ہیں بلکہ بیرون ملک بھی احتجاج ہو رہے ہیں. تو پہلے آپ ذرا اس حوالے سے ہمارے ساتھ تفصیلات شیئر کیجیے گا, تو پھر آگے سوال و جواب کا سلسلہ بڑھاتے ہیں. دیکھیے اس طرح کے واقعے کی کوئی بھی جو ہے وہ حمایت نہیں کر سکتا, نہ اس کو اپروو کیا جا سکتا ہے کسی بھی قیمت کے اوپر. اور پاکستان جیسے ملک میں جو پولیٹیکلی اتنا ڈیوائیڈ ہو چکا ہو کہ جہاں پہ ایک بندے کا سچ جو ہے وہ دوسرے بندے کا جھوٹ ہے, تو اس پہ بھی جو ہے وہ ہمیں بہت محتاط رہ کے چلنے کی ضرورت ہے اور محتاط گفتگو کی ضرورت ہے. لیکن اس واقعے کا نہیں, اس معاملے میں تو ہم نے دیکھا کہ ارشد شریف صاحب پہ مریم نواز کا جو ایک ٹویٹ آیا تھا وہ بڑا ڈفرینٹ سا تھا. اس کی جو ہے اس کے اوپر ان کی کافی جو ہے وہ لوگوں نے تنقید بھی کی, لیکن اس عمران خان صاحب کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو مریم نواز نے بھی اس کی مذمت کی ہے اور نواز شریف صاحب کی طرف سے بھی ٹویٹ کی گئی ہے. تو میرے خیال سے یہ ایک خوش آئند چیز ہے کہ کم از کم جو ہے ہم اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز کو سائڈ پہ رکھ کے جو ہے وہ سب مذمت کر رہے ہیں اس بات کی. لیکن جب بھی دیکھیں یہ پاکستان کی تاریخ میں جب بھی ایسا ہوا ہے تو پاکستان کی سیاسی قیادت نے تو اس کی مذمت ہی کی ہے. یہی ڈویژن جو تھی وہ اس وقت تھی جب بھٹو صاحب کو پھانسی پہ لٹکایا گیا. اس وقت ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی جو تھی اس نے جو تھی اس کی مذمت نہیں کی تھی, اگرچہ وہ ان میں سے بیشتر لوگ آج کل پیپلز پارٹی میں ہی نظر آتے ہیں ظہیر الدین بابر امان صاحب کی سربراہی میں. لیکن اس وقت تقریباً اکراس دا بورڈ اس کی جو ہے وہ کی گئی ہے. کسی نے بھی اس کے اوپر شکوک و شبہات یا سوال نہیں اٹھائے جو ہے اس وقت تک. جو ہے وہ واقعے کی تو ایز اے ہول مذمت کی جانی چاہیے اور کی جا رہی ہے اور کی گئی ہے. لیکن اصل میں واقعہ جو ہے اس میں پہلے ہم اس واقعے کو سم اپ کر لیں کہ ایک بندہ ہے جس کا نام ہے نوید احمد. وہ نوید احمد کباڑیے کا کام کرتا ہے. وہ کچھ سال پہلے ایک چوری کا مال خرید بیٹھا تھا جس کے نتیجے کے اندر اس کو جیل بھی ہوئی تھی. پھر وہ جیل سے آنے کے بعد جو تھا وہ سعودی عرب چلا گیا تھا اور یہ 6 ماہ پہلے وہ باہر آیا تھا. اور اس 6 ماہ کے دوران وہ بڑا چپ اور خاموش رہتا تھا اور اس کی ایک لڑائی جو تھی وہ اپنے ہمسائے میں واقع ایک سکول میں ہوئی تھی, جس سکول کے اندر وہ میوزک بجا کے, تو بچوں کا کوئی فنکشن تھا تو یہ یہاں پہ جا کے لڑا تھا کہ آپ جو ہیں وہ میوزک بند کریں, اذان کی آواز کی بے حرمتی ہو رہی ہے. تو یہ پورا بیک گراؤنڈ ہے جو اس وقت تک میڈیا اس نوید صاحب کا سامنے لے کے آیا ہے. پھر نوید نے کیا کیا ہے, اس نے موقع پہ جا کے تو ایک مقامی ساختہ پستول سے فائرنگ کرنے کی کوشش کی ہے. اور جیسے ہی اس نے پہلا فائر ٹرک کی طرف کیا ہے, اور جس ٹرک کی سوراخ جو ہے وہ ہمیں اس کے ارد گرد جو لگے ہوئے ہیں بورڈ, ٹرک کو سجانے کے لیے جو بورڈ لگائے گئے ہیں جس کے اوپر پی ٹی آئی کے نعرے لکھے ہوئے ہیں یا عمران خان کی تصاویر بنی ہوئی ہیں, ان میں سے ایک جو ہے ایک سائڈ کو وہ فائر وال پھاڑتے نکل گیا ہے. لیکن اس کے بعد ان کو ایک جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں
ابتسام انہوں نے قابو کر لیا ہے پیچھے سے، اور انہوں نے انہیں دوبارہ ٹرک کی طرف فائر کوئی نہیں کرنے دیا، جس کی بنیاد کے اوپر وہ چونکہ مقامی ساختہ پستول ہے اور اس میں برسٹ مارنے کی بھی ایک صلاحیت ہے جو ہم مقامی طور پہ پیدا کی ہوتی ہے، ہماری لوکل جو اسلحہ ساز فیکٹریاں ہیں، تو وہ برسٹ نکلا ہے، جس کے نتیجے میں ایک سڑک کے کنارے کھڑا ہوا پی ٹی آئی کا کارکن جو کہ اپنے 3 بچوں کے ہمراہ آیا تھا، وہ موقع کے اوپر اس کے سینے میں گولی لگی ہے، اور موقع کے اندر ڈیتھ تو تبھی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ دل پہ جا کے لگی ہو، تو وہیں پہ ان کی موت واقع ہو گئی۔ یہ واحد کیجویلٹی ہے جو اس واقعے کے اندر ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نوید جو ہے اس کا ایک بیان میڈیا پہ جاری کر دیا جاتا ہے جو تھانہ صدر گجرات کے اندر اس نے دیا ہے، اپنا جہاں پہ اس پہ چھینا جا رہا ہے پسٹل، وہاں پہ اس نے ویسکٹ پہنی ہوئی ہے اور اس کے کپڑوں کا رنگ اور ہے، لیکن جو بیان کے اندر اس کے کپڑے ہیں وہ اور ہیں، جس کو شہباز گل اور پی ٹی آئی کی دوسری قیادت سوری میں آپ کی بات یہاں پہ کاٹ رہی ہوں کہ ایک تو اس کے کپڑوں کا ڈفرنس تو ہے، کیا اتنی جلدی اس کے کپڑے بھی چینج ہو گئے، سارا کچھ چینج ہو گیا، اور دوسری بات جو پوائنٹ اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ بھی ہے کہ اتنی جلدی جو ہے وہ اس نے کس طرح سے ایک بالی جرم کر لیا اور پولیس کو اس پہ کس طرح سے ٹرسٹ ہو گیا کہ ہاں بھی اگر میڈیا کے سامنے بھی لے کے جائیں گے تو وہ وہی بیان دے گا، مطلب تھوڑا سا ان ساری چیزوں میں ٹائم لگتا ہے جو کہ بالکل بھی نہیں، اور پھر اسی بیان کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اور واٹس ایپ پہ اور ہر جگہ وائرل بھی کر دیا گیا، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سارا کچھ بہت جلدی جلدی میں جو ہے وہ نمٹانے کی کوشش کی گئی ہے؟ اس پوائنٹ پہ ہمیں بعد میں آنا چاہیے تھا، پہلے ہم تھوڑا سا واقعے کو نریٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ میں اس پوائنٹ پہ میں آتا ہوں جو آپ نے اٹھایا، بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے۔ اب دیکھیے وہ جو ہے وہ تھانے کی کسٹڈی میں، تھانہ صدر گجرات کی کسٹڈی میں ہے، وہاں پہ وہ سٹیٹمنٹ جاری کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ سودھرا سے تعلق رکھتا ہے، اور اس وقت پنجاب کے جو مشیر داخلہ ہیں وہ جن کو ابھی ڈاکٹر وہ جو ہے کرنل ریٹائرڈ ہاشم ڈوگر کی جگہ پہ تقرر کیا گیا ہے، چیمہ صاحب، عمر چیمہ صاحب جو ہیں وہ سودھرے سے تعلق رکھتے ہیں اور وہیں سے الیکشن لڑتے ہیں، اس کا گاؤں بھی وہیں پہ ہے، اور دیکھیے اس وقت لا اینڈ آرڈر کی ساری ذمہ داری عمر چیمہ صاحب کی ہے، پولیس کو یہ وہ ساری سیکیورٹی کو مینج کرنا، اور وہ اس پورے سین میں اب تک سامنے نہیں آئے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر اس کو ہم لے کے تھوڑا سا اب آگے چلتے ہیں۔ وہ اس بندے کو پولیس پکڑ لیتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جناب اس کے بیان میں اور جہاں سے پکڑا گیا اس کے بیان اپنا کپڑے میں بڑا فرق نظر آ رہا ہے ان کے دونوں جگہ پہ، تو اس کا پھر مزید تصاویر وائرل کی جاتی ہیں جس میں اس کو لوگ مار رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، ترو رہے ہیں، اور اس دوران اس کے کپڑے وپڑے پھٹ گئے ہیں، اور پولیس نے اس کو تقریباً برہنہ حالت میں وہاں سے اٹھایا ہے، تو اس لیے یہ ممکن ہے کہ یہ وہی شخص ہے، لیکن پولیس نے جا کے اس کو کپڑے دیے ہوں۔ تاہم ابتسام نے جو ہے وہ بادامی ان کے پروگرام کے اندر کہہ دیا کہ جناب یہ وہی بندہ ہے جس کو میں نے پکڑا تھا فائرنگ کرتے ہوئے، تو اس کے بعد پھر ابہام دور ہو جانا چاہیے اس حوالے سے۔ بالکل کانٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ میں ایک یہ بھی ہے کہ مطلب میڈیا رپورٹ کر رہے کہ جی آپریشن کامیاب ہو گیا اور گولی نکال لی گئی ہے، تو اگر یہ کہا جائے کہ گولی چھو کے گزری تھی اور جسم میں نہیں تھی تو پھر اب وہ گولی کہاں سے آگے جو جسم میں سے نکال لی گئی؟ تو اس میں جو عمران خان صاحب کی اپنی وہ صحت کے حساب سے تو کافی زیادہ مختلف قسم کی خبریں جو ہے وہ اس وقت گردش کر رہی ہیں۔ نہیں، آپریشن کامیاب ہونے کی جو بات ہے وہ تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی اوور سٹیٹمنٹ ہے، رات ہی وہ جب پہنچائے گئے ہیں تو ان کی حالت سٹیبل تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ ایک بات، اب وہ چھرے جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ اس بندوق سے نکلے ہوں جو کہ ٹرک کے اوپر کے سے ساؤنڈ سسٹم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ان کے ایک گارڈ نے، جو کہ عمران خان صاحب کے اپنے گارڈ ہیں اور ان کے ساتھ چل رہے تھے، انہوں نے جوابی فائر کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس جو بندوق ہو یا وسلہ ہو وہ اس والا ہو، اپنا کارتوس والا ہو، اور اس میں چھرے ہوتے ہیں، اور ان چھروں کے جو ہے وہ چھرے چونکہ نکلنے کے بعد ایک دم پھیلتے ہیں تو وہ پھیلے ہوں اور وہ ادھر جانے کی بجائے ادھر بھی لگ گئے ہوں ٹرک کے اوپر کھڑے ہونے کے لوگ۔ اچھا سر، آپ نے وہ ساؤنڈ سسٹم والوں کی بات کی یا یہ جو چھروں والی بات ہے، تو اس حوالے سے
اس حوالے سے ایک دو چیزیں اور بھی گردش کر رہی ہیں کہ وہ جو ڈی جے ہے اس کی سٹیٹمنٹ یہ آئی ہے کہ سامنے شاید کسی پلازے سے یا کسی ہائٹ سے بھی جو ہے وہ فائرنگ کی گئی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ 2-3 ملٹیپل جگہ سے فائرنگ ہوئی تھی. پھر ایک اور وہاں پہ کھمبا تھا، وہاں پہ کافی زیادہ یہ درخت تھا جس کے ساتھ کافی زیادہ وہ سیڑھیاں لگی ہوئی دکھائی گئیں، اور یہ بھی خدشہ ظاہر کیا گیا کہ شاید یہاں سے بھی جو ہے وہ فائرنگ ہوئی ہے. تو یہ تو بہت ساری ریومرز ہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی کلیئر ہوں گی، کیونکہ کوئی ایسی تحقیقات یا وہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ انہوں نے اس جگہ کو جو ہے وہ بات پھر یہ ہے کہ اگر بلند جگہ سے فائرنگ ہو رہی تھی تو پھر انہوں نے ٹانگوں کو نشانہ کیوں بنایا جو کہ ٹرک کے اوپر لگے ہوئے لوہے کے جو ان کے ہورڈنگز ہیں ان کے پیچھے چھپی ہوئی تھیں. پھر تو انہیں اپر باڈی کو نشانہ بنانا چاہیے تھا نا اگر فیٹل ہٹ کرنا تھا. تو اس لیے یہ کوئی زیادہ اپیلنگ نہیں ہے. لیکن ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے، جتنے بھی لوگ زخمی ہوئے ہیں اس پورے سہانے کے اندر، کسی کے بھی ٹانگ کے اندر، پاؤں کے اندر یا منہ کے اندر، منہ کے اوپر وہ جو فیصل جاوید صاحب کے لگی ہے، کسی کی بھی ہڈی نہیں ٹوٹی. مطلب کہ بڑی عقل مند قسم کی گولیاں تھیں کہ جو صرف پٹھوں میں پیوست ہوتی نہیں، یعنی کہ جسم کے گوشت میں پیوست ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے ہڈی کو چھوا تک نہیں. ایک کامن فیکٹر تمام جو ہڈیاں لگی ہیں، تمام جو گولیاں ہیں یا جو چھرے ہیں ان کے حوالے سے. احمد ناصر چٹھا صاحب جو ناصر چٹھا صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کا دعویٰ تھا، پہلا انیشل دعویٰ یہ آیا تھا سوشل میڈیا پہ کہ ان کے دونوں ٹانگوں میں لگی ہیں. پھر آج صبح کلیئر ہوا کہ نہیں، ایک ٹانگ میں لگی ہے، دائیں ٹانگ کے اندر لگی ہے. تو بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. یہ ملٹیپل پلیسز سے فائرنگ کی جو تھا وہ رات پی ٹی آئی نے جو تھا اس کو کافی زیادہ پھیلانا شروع کیا تھا. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کسی کی ہڈی تک نہیں ٹوٹی نا گولی کے نتیجے میں، اتنی گولیاں لگ گئیں. پھر جو ہے وہ کہا گیا کہ جناب اس پسٹل کی میگزین کے اندر تو ہوتی ہی 9 گولیاں ہیں، اور بائی دا وے اس کے پاس وہ بھی اپنا ایک میگزین فالتو بھی تھی. تو چلے دوسری میگزین چلانے کا تو اس کو موقع ہی نہیں ملا، وہ پکڑا گیا. تو 9 گولیوں سے 14 لوگ زخمی کیسے ہو گئے؟ یہ بھی ایک سوال ہے جو کہ پوچھا جانا چاہیے یا پوچھا جائے گا. لیکن یہ انویسٹیگیشن پولیس نے کرنی ہے. میں بات کر رہا تھا کہ ہم نے جو سانحہ بھگتا ہوا ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کا، اور اس میں یہی ہوا تھا نا کہ ان کا جب شہادت ہو گئی تھی تو اس کے بعد ریاست کا کوئی فرد سامنے آ کے بات کرنے کو تیار نہیں تھا، اور اس غیر یقینی اور لوگوں کو بتانے کے. اور نواز شریف بائی دا وے وہ جو راولپنڈی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل تھا وہاں پہ پہنچے، اس کے باوجود پہ موٹر وے کے اوپر نواز شریف پہ بھی حملہ ہو چکا ہوا تھا، اور ان کا ایک گارڈ جو تھا وہ جاں بحق ہو گیا تھا. لیکن وہ وہاں سے بینظیر بھٹو صاحبہ کے وہاں پہ پہنچے تو اس وقت چونکہ کوئی موجود نہیں تھا، غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی، کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں تھا. مشرف صاحب کے تمام کرونیز جو تھے وہ بلوں میں چھپ گئے تھے، جس کے نتیجے کے اندر پورے ملک کے اندر لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اور 3 دن تک اس ملک کے انفراسٹرکچر کا بیڑا غرق کر دیا گیا. مطلب پاکستان ریلوے ابھی تک اس وقت جو آگ لگائی گئی تھی، مختلف ایسٹ جلائے گئے تھے، اس لاس سے ریکور نہیں کر سکا. لیکن سر اگر ہم اسی بندے کی سٹیٹمنٹ کو لیں، اور جس طرح سے آپ نے بینظیر صاحبہ والے سانحے کی جو ہے وہ مثال دی، تو ایک سانحہ اور بھی ہوا تھا جس کی سملیرٹی اگر اس کی سٹیٹمنٹ کی بات کی جائے تو ملتی ہے، وہ سلمان تاثیر صاحب کا تھا. اسی طرح سے ریلیجیس ایک بیس بنا کے جو ہے وہ سلمان تاثیر صاحب پہ ان کے اپنے گارڈ نے جو ہے وہ اٹیک کیا تھا. تو اگر یہ فیکٹر دیکھیں جو اس کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ جی اذان کے ٹائم پہ جو ہے وہ وہاں پہ گانے بجائے جاتے تھے، جس کی کہ بہرحال کچھ میڈیا ہاؤسز جو ہے وہ تردید کر رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ اذان کے ٹائم پہ جو ہے وہ کنٹینر سے باقاعدہ اذان ہی دی جاتی تھی اور ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا. لیکن بہرحال جو اس نے اپنی سٹیٹمنٹ دی ہے، اگر اس کو بیس بنایا جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلمان تاثیر والے سانحے سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا تھا. وہی جو شدت پسندی ہے وہ ابھی تک ہماری عوام میں، ہمارے لوگوں میں جو ہے وہ چل رہی ہے، اور بجائے یہ کہ اس کی وہ کہیں جا کے باقاعدہ کمپلین کرتا، اس نے خود سے ہتھیار اٹھایا اور جو ہے وہ جا کے عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا. تو اجازت تو اس کی بھی نہیں دی جا سکتی. بالکل نہیں دی جا سکتی، اس کو پکڑا جانا چاہیے اس کو. لیکن اس سے ہمیں بیونڈ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. اس طرح کے بہت سارے مانسٹرز جو ہیں وہ انتہا پسندی کے اس مائنڈ سیٹ میں چلے گئے ہوئے ہیں. ڈاکٹر احسن اقبال صاحب کو گولی لگی، آپ دیکھیے اگر ان کا ہاتھ ایسے نہ ہوتا اور ان کی کوہنی پہ گولی لگ کے ان کا بازو نہ ٹوٹتا تو میرا مطلب ہے وہ گولی سیدھی ان کے دل پہ لگنی تھی. تو وہ تو اللہ نے انہیں بال بال بچا لیا. اسی طرح نواز شریف صاحب کے اوپر جوتا اچھالا گیا
یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ایک حقیقت ہے. تو میں تو اس سے بیونڈ بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے ایکسٹریمزم کے، انتہا پسندی کے یہ جو مانسٹر تخلیق کر لیے ہیں، اور وہ اپنی ایک مائنڈ سیٹ کے اندر، اپنے ایک کوکون کے اندر بند ہو گئے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ سوچ رہے ہیں وہ الٹیمیٹ ٹروتھ ہے. اور یہ صرف مذہب سے اس کو محدود نہ کیا جائے، ہم سوشل میڈیا کے اوپر اس کا اظہار دیکھ رہے ہیں مختلف صورتوں کے اندر، کہ آپ کی بات سے جس کو بھی اختلاف ہے وہ آپ کے ساتھ شدید قسم کی گالم گلوچ کرتا ہے، اور جعلی اکاؤنٹ سے آگے کرتا ہے، اصلی اکاؤنٹ سے نہیں کرتا. ٹھیک ہے، جعلی اکاؤنٹ سے بھی کرتا ہے، اصلی اکاؤنٹ سے بھی کرتا ہے. اور جو ہے وہ لاجک کی ڈیتھ ہو چکی ہے، انسانی قدروں کی فاتحہ پڑھی جا چکی ہے. جو ہے وہ ایسی ایک روش پیدا ہو گئی ہے اس کے نتیجے کے اندر. اس کا بھی ہمیں علاج سوچنا ہے کہ آج کو یہ نوید اٹھا ہے، کل کو کوئی اور نوید 2 اٹھ جائے گا، نوید 3 اٹھ جائے گا، تو ہم کتنوں کو سنبھالیں گے؟ سر لیکن نوید تو اٹھ چکا، اس نے اپنی سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کروا دی، لیکن پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی طرف سے جو نام لیے جا رہے ہیں کہ جن کے خلاف پرچہ ہونا چاہیے یا جنہیں استعفیٰ دینا چاہیے، تو وہ تو نام بہت مختلف ہیں. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کوئی استعفیٰ آ سکتا ہے؟ دیکھیے، اٹ واز ٹو ارلی. کسی انویسٹیگیشن کے بغیر الزام لگا دینا مناسب نہیں لگتا. ٹھیک ہے، غیر مناسب لگتا ہے. پولیس بھی ان کی اپنی تھی، خفیہ پولیس بھی پنجاب کی جو ہے وہ بھی اپنی تھی، سی آئی ڈی، اور جتنے ادارے تھے وہ بھی پی ٹی آئی کے زیر اہتمام ہیں. ابھی عمر چیمہ صاحب کو، لیکن اعتزاز احسن جیسے جو ہے وہ سینئر سیاستدان اور جو ماہر قانون ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی حکومت تو مجھے اس معاملے میں بے بس نظر آتی ہے. دیکھیے، حکومت کا عمل دخل اگر نہ ہوتا تو پرویز الہی صاحب جو ہے وہ اس تھانے کے پورے عملے کو معطل کر کے اور ان کے موبائل لے کے ان کے موبائل چھین لیتے کیا؟ ٹھیک ہے، میرا مطلب ہے کہ اگر حکومت کا عمل دخل ہے تو انہوں نے یہ ایکشن لیا ہے. سر ایک تھانے کو معطل کیا جا رہا ہے، اس بیس پہ اور ان کے موبائل لیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو اس کی دوسری سٹیٹمنٹ آئی وہ تو پھر وائرل ہو گئی تھی. ہاں، اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں سٹیٹمنٹس جو تھیں، میں نے دوسری نہیں دیکھی ویسے، بائی دا وے مجھے سنائی دیا ہے کہ جناب کوئی دوسرا سٹیٹمنٹ بھی اس کا آ گیا، لیکن یہ دونوں سٹیٹمنٹس جو تھیں یہ پہلے لی جا چکی تھیں ان کی، اس صاحب کی یا نوید کی، جو ریکارڈ ہو چکی تھیں. اور یہ بھی سوال ہے نا کہ تھانہ صدر جو ہے اس کا فاصلہ وہاں سے کوئی 12 کلومیٹر بنتا ہے، تو قریبی تھانے میں جانے کی بجائے 12 کلومیٹر دور کیوں تھانے میں لے جایا گیا ہے؟ یہ بھی ایک سوال بنتا ہے اس ملزم کو. سوالات تو بہت سارے ہیں، لیکن بہت سارے ہیں جو سوالات اس پہ گردش بھی کر رہے ہیں. آخری بات میں کرنے لگا ہوں، پولیس کی انویسٹیگیشن آنے سے پہلے کوئی فتویٰ جاری کر دینا یا کوئی اس قسم کا کسی کو ملزم قرار دے دینا یا مجرم قرار دے دینا اور ان کے گھروں پہ باقاعدہ حملہ آور ہو جانا، یہ غیر مناسب عمل ہے. پولیس جو تھی وہ بڑی ایکٹیولی انفارمیشن ڈسیمینیٹ کر رہی تھی تاکہ افواہوں کو رواج نہ مل پائے اور افواہیں نہ پھیل پائیں. لیکن اس کے باوجود بھی کل رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر کے اوپر بھی حملہ ہوا ہے، اور فواد چودھری نے اسٹیج سے کہا کہ ان کے گھروں کے اوپر حملہ کریں، بدلہ لینا ہے ہم نے. تو میرا مطلب ہے کہ یہ سر اب یہ احتجاج تو چل رہے ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اب اس لانگ مارچ کو کنٹینیو کرے گی اور اسلام آباد جائے گی جس طرح سے ان کا پلان تھا، یا ابھی جو ہے وہ اس لانگ مارچ کو چھوڑ سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو سازشی تھیوری چل رہی ہے، میں اس کو سبسکرائب نہیں کرتا، لیکن سازشی تھیوری یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی نے ڈرامہ خود کروایا ہے تاکہ لانگ مارچ معطل کر کے اپنی فیس سیونگ کر سکے. تو لوگوں کی تعداد کم تھی، ایک سازشی کاؤنٹر نریٹو بھی چلایا جا رہا ہے. اور نہیں، لیکن جب سر اگر آپ کو یاد ہو جب یہ دھرنے کے لیے گئے تھے تو ایک وقت آیا تھا کہ ان کے وہ جو کنٹینر تھا اس پر اس وقت پتھراؤ ہوا تھا اور وہ کافی زیادہ وہاں پہ بدمزگی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام آباد پہنچے تھے جتنی بھی تعداد تھی. تو اب اگر وہ یہ سوچا تو جا سکتا ہے نا کہ اگر چلے ابھی تک تعداد نہیں بھی تھی تو وہ اسلام آباد میں جو ہے وہ کوئی کراؤڈ اکٹھا کر سکے. دیکھیے، دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی کوشچن اٹھا دیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی سوال اٹھا دیا تھا کہ لاسٹ ٹائم جو آپ نے کمٹمنٹ کی تھی 25 مئی والے دن، ان میں سے کوئی بھی آپ نے کمٹمنٹ آنر نہیں کی. تو اب کیا گارنٹی ہے کہ اب جو آپ کمٹمنٹ کر رہے ہیں وہ، مطلب کہ
ان کو وہاں پہ اسلام آباد کے اندر جلسے کی اجازت ملنے کے اندر یا دھرنے کی اجازت ملنے کے اندر بہت مشکلات پیدا ہو رہی تھیں. اس کے اندر لوگوں کی کم تعداد ہونے کے باعث کراچی تک سے کراؤڈ منگوایا ہوا تھا عمران خان صاحب نے. ابھی کراچی والا کراؤڈ پہنچا ہی تھا وہ عالمگیر خان کی سربراہی میں کہ یہ واقعہ ہو گیا. تو ہمیں اس موقع کے اوپر آخری بات میں کرنے لگا ہوں, ہمیں اس موقع کے اوپر جو ہے فیصل واؤڈا صاحب جیسے بھی ہیں وہ ان کی کریڈیبلٹی کا جو بھی لیول ہے, جو ان کی پریس کانفرنس کے کانٹینٹ تھے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ خونی ہونے جا رہا ہے اور عمران خان کے ارد گرد لوگ جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں اور اس کو پلان کر رہے ہیں, اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر ایک حقیقت ہے. عمران صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اسے پولیٹیکلی بھی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. میرا تو خیال ہے کہ جو ہائپ اس حملے کے فوراً بعد پیدا ہوئی تھی وہ اب تک تقریباً ڈیفیوز ہو چکی ہے. پی ٹی آئی نے جمعے کی نماز کے بعد جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ مظاہرے کا پروگرام بنایا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ مظاہرے پرامن رہیں گے, لوگوں کے گھروں پہ حملے نہیں ہوں گے, لیکن یہ مظاہرے سیٹ کریں گے فیوچر کا. وہ ڈاکٹر صاحب نے 3 ہفتے تک عمران صاحب کو بیڈ ریسٹ کا جو ہے وہ ایڈوائز کیا ہے, تو اس کا مطلب ہے 3 ہفتے کے لیے تو مارچ جو ہے وہ سسپینڈ ہے. جی ناظرین, آپ نے رضوان رضی صاحب کا تجزیہ سنا کہ 3 ہفتے تک تو عمران خان صاحب کیونکہ ریسٹ پہ ہیں تو لانگ مارچ کا جو ہے وہ امکان بہت کم ہے. 3 ہفتے بہت لمبا ٹائم ہوتا ہے اور اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ جس طرح سے ابھی تک پولیٹیکل ہیپننگز ہو رہی ہیں تو اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ 3 ہفتے کے بعد حالات کس کروٹ بیٹھیں گے اور اس کے بعد عمران خان صاحب جو وہ کیا فیصلہ لیں گے. تو ابھی تک کی جو بھی ڈیٹیلز تھی وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. آگے بھی جو کچھ ہوگا وہ اس پر آپ کو جو ہے وہ رضوان رضی صاحب کا انالیسس ہم سنواتے رہیں گے. آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا, ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.